بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین، میں ہوں غلام عباس، حاضر ہوں لے کے آپ کا یہ اسپیشل پروگرام جو کہ عید زہرا کے عنوان سے ہے۔ ناظرین، آج کے اس ایپیسوڈ میں ہمیں بہت ساری باتیں کرنی ہے، لیکن سب سے پہلی جو ہمیں بات کرنی ہے وہ یہ ہے کہ عید زہرا ہم کیوں مناتے ہیں۔ اب عید زہرا منانے کی وجہ کیا ہے؟ عید زہرا کی منانے کی وجہ، اس کو اب تھوڑا سا ہم اس کے پیچھے چلیں گے۔ پیچھے کا سبب یہ ہے کہ جناب مختار ثقفی، آپ کو معلوم ہے کہ جناب مختار ثقفی جو کہ ایران کے رہنے والے تھے، ان کے والد پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں پیغمبر کے ساتھ بہت سارے معرکے میں شامل ہوئے۔ ایک معرکے میں آپ شامل تھے کہ اسی میں آپ کی شہادت ہو گئی، اور جب آپ کی شہادت ہوئی تو اس وقت تاریخ میں یہ ملتا ہے جناب مختار کا سن 13 یا 12 سال کا تھا۔ جناب مختار نے جب اپنے والد کی شہادت کی خبر سنی تو آپ خود تلوار اٹھا کے میدان جنگ میں جانے لگے۔ تو پھر پیغمبر اسلام نے کہا تھا، لوگوں کو حکم دیا تھا کہ اس بچے کو روکا جائے۔ اور تھوڑا سا اس بات کو سمجھنے کے لیے آج کے واقعے کو تھوڑا ہمیں اور پیچھے جانا ہوگا کہ جناب مختار، جب امام حسین علیہ السلام نے کوفے سے بہت سارے خط آئے کہ مولا آپ کوفے آ جائیے، اس لیے کہ ہمارا کوئی ہادی اور رہنما نہیں ہے، تو جناب امام حسین علیہ السلام نے اپنے بھائی جناب مسلم ابن عقیل کو کوفہ بھیجا اور خط میں لکھ دیا تھا کہ اگر مسلم ابن عقیل نے وہاں کے حالات کے بارے میں مجھے خبر دے دی تو میں بہت جلد تمہارے پاس آنے والا ہوں۔ جب وہاں پہنچے ہیں جناب مسلم ابن عقیل تو بہت زیادہ جناب مسلم ابن عقیل کے طرفداروں کی تعداد بڑھنے لگی، یہاں تک کہ جناب مسلم کے خاص طرفداروں میں جناب مختار ثقفی بھی تھے۔ جب ابن زیاد کوفے میں آیا ہے تو جو لوگ بھی جناب مسلم ابن عقیل کا سپورٹ کر رہے تھے انہیں زندان میں وہ قید کر دے رہا تھا۔ انہی میں سے جناب مختار ثقفی بھی تھے جنہیں ابن زیاد نے جناب مسلم کے سپورٹ کرنے میں، ان کی طرفداری کرنے میں زندان میں قید کر کے انہیں زندان کی اذیتیں دینے لگا، اور ہاتھوں پیروں میں ہتھکڑیاں اور بیڑیاں تھیں۔ بہرحال جناب مختار ابن زیاد کے زندان میں ہیں، اور یہاں تک کہ واقعات کربلا گزر گیا، جناب مختار کو کوئی خبر نہیں ہے، اس لیے کہ زندان کے اندھیرے میں زندگی گزار رہے ہیں۔ اب اس کے بعد جب اہل بیت کا یہ قافلہ کوفہ آیا ہے، اور اس وقت ابن زیاد نے جناب مختار کو زندان میں بلایا ہے، سر امام حسین اسلام سامنے رکھا ہے، تو اس نے صرف جناب مختار کو اور ان کا دل دکھانے کے لیے کہ کوئی علی کا چاہنے والا ہوگا اور حسین ابن علی کے سر کو دیکھے گا تو تڑپ جائے گا، تو اس وقت اپنے زندان سے اس نے بلایا تھا اور جناب امام حسین اسلام کا سر دکھایا تھا۔ جناب مختار تڑپ گئے تھے۔ پھر اس کے بعد پھر ابن زیاد اپنے زندان میں جناب مختار کو قید کر لیتا ہے، یہاں تک کہ جب یہ قافلہ اہل بیت کا واپس مدینہ آ جاتا ہے، اور جناب مختار کا جو زمانہ ہے قید خانے کا یہاں تک کہ بڑھتا رہا، اور کسی بھی طریقے سے، یہ ایک لمبی تفصیل ہے، کسی طریقے سے ان کی رہائی ہوتی ہے اور واپس زندان سے باہر آتے ہیں، یہاں تک کہ جب امام حسین علیہ السلام اور دوسرے لوگوں کی شہادت کی خبر آپ کو ملی ہے تو آپ بڑا ہی غمگین ہوئے ہیں۔ سن 63 ہجری میں جناب مختار ثقفی نے، آپ کو معلوم ہے کہ جو ایک سلوگن دیا تھا کہ خون حسین کا جو انتقام لینا چاہتا ہے وہ آ جائے، جناب مختار ثقفی کے اس نعرے کے بعد، سلوگن کے بعد بہت سے لوگ اکٹھا ہوئے اور جناب مختار کا ساتھ دیا، یہاں تک کہ دشمنان اہل بیت کے جو بڑے بڑے لوگ تھے، جس میں حسین ابن نمیر تھا، ابن زیاد، ہرملہ اور خولی، شمر، یہ تاریخ میں ملتا ہے کہ جناب مختار نے آج ہی کے دن انہیں واصل جہنم کیا، انہیں ہلاک کیا، اور جب ہلاک کر دیا تو اس کے بعد آپ نے خط لکھا، اور چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام کو وہ خط ایک قاصد کے ذریعے سے مدینہ بھیجا۔ امام مدینہ میں ہیں، مدینہ بھیجا، اور بہت سی روایتوں میں یہ ملتا ہے کہ ان کے سروں کو بھی آپ نے بھیجا۔ جب وہ قاصد ان ظالموں کے سروں کو اور خط کو لے کے واپس مدینہ آتا ہے تو امام اس وقت بیٹھے ہوئے تھے،
اور چند لوگ اور بیٹھے ہوئے تھے۔ اس نے امام سے کہا کہ مولا میں آپ سے کچھ خاص بات کرنا چاہتا ہوں۔ جناب مختار کے قاصد نے کہا مولا خاص بات کرنا چاہتا ہوں۔ امام نے بلایا، کہا بتاؤ کیا خاص بات ہے؟ تو بتایا اس نے کہ جناب مختار نے ہرملہ، شمر، حسین ابن نمیر، ابن زاد اور ایک دو نام بتائے کہ ان کو قتل کر دیا ہے، ہلاک کر دیا ہے اور قاتلان حسین سے بدلہ لے لیا ہے، اور وہ تھیلی بھی دکھائی۔ جیسے ہی امام زین العابدین علیہ السلام نے یہ بات سنی، آپ خوش ہوئے، سجدہ شکر بجا لاتے ہیں اور کہا کہ پروردگار میں نے جو دعا کی تھی وہ تو نے دعا کو قبول کر لیا۔ اور پھر امام زین العابدین علیہ السلام آتے ہیں، مخدرات عصمت و طہارت کے قریب آتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ آج یہ سوگ بڑھا دو، غم بڑھا دو، آج کے بعد اپنے سروں میں تیل لگا سکتی ہو اور آج کے بعد سروں میں، بالوں میں کنگھی کر سکتی ہو، اور آج کچھ لذیذ غذا بھی بنانی ہوگی۔ امام نے ان سے یہ کہا۔ ایک تو یہ خوشی کا مقام ہے، خوشی ہم اس لیے مناتے ہیں۔ دوسری خوشی یہ ہے کہ آج ہی کے دن امام زمانہ کی جو امامت کا آغاز ہوا تھا وہ آج ہی کا دن تھا۔ اور آج جو تیسری خوشی ہے وہ یہ ہے کہ آج ہی کے دن حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا پہ ظلم کرنے والا انسان ہلاک ہوا تھا۔ واقعہ کچھ اس طرح سے ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد فدق جو باغ تھا، جو پیغمبر نے اپنی بیٹی جناب فاطمہ کو دیا تھا، وہ حکومت نے جناب فاطمہ سے لے لیا تھا۔ دوسرا دور ہے، حضرت فاطمہ زہرا سے جب حکومت نے فدق کو لے لیا تو آپ دربار میں پہنچی اور کہا کہ میرے بابا نے یہ فدق، یہ باغ مجھے دیا تھا، تم لوگوں نے کیوں لے لیا؟ تو انہوں نے جواب یہ دیا کہ نبی نہ تو کسی کا وارث ہوتا ہے اور نہ وارث بناتا ہے۔ تو جناب فاطمہ زہرا نے قرآن کی بہت ساری آیتیں پڑھی اور قرآن کا حوالہ دیا، لیکن انہیں نہ ماننا تھا، وہ نہ مانے۔ پھر امام حسن، امام حسین، مولا علی نے گواہی بھی دی، پھر بھی نہیں مانے۔ تو وہ نوشتہ جناب فاطمہ زہرا کے پاس تھا، جو موجود تھا، انہوں نے وہ تحریر بھی دکھائی۔ جب تحریر دکھائی تو حاکم وقت نے جناب فاطمہ زہرا کے ہاتھ سے وہ تحریر لی، وہ کاغذ لیا، لینے کے بعد اسے پھاڑا، 4 ٹکڑے کیا اور پھینک دیا۔ اس وقت جناب فاطمہ زہرا نے بددعا کی تھی کہ جس طرح سے تو نے یہ نوشتہ چاک کیا ہے، خدا تیرے شکم کو چاک کرے۔ تو جناب فاطمہ زہرا کی دعا آج قبول ہوئی اور آج وہ شخص اس دنیا سے چلا جاتا ہے، ہلاک ہو جاتا ہے۔ اسی لیے آج اس عید کو عید زہرا کے نام سے جانا جاتا ہے، پکارا جاتا ہے۔ یہ تیسری خوشی ہے۔ اور سب سے بڑی بات پھر آخر میں کہہ دوں کہ آج 3 خوشیاں ہیں۔ پہلی خوشی یہ ہے کہ امام زمانہ کی جو امامت تھی اس کا آغاز آج ہی کے دن 9 ربیع الاول کو ہوا۔ دوسری خوشی یہ ہے کہ اہل بیت واقعات کربلا کے بعد آج کے دن مسکرائے تھے جب جناب مختار نے ان کے قاتلوں کو واصل جہنم کیا تھا، تو آج کے دن مسکرائے ہیں۔ تیسری خوشی یہ ہے کہ آج ہی کے دن حضرت فاطمہ زہرا کی تحریر کو پھاڑنے والا آج ہی کے دن ہلاک ہوا، حضرت فاطمہ پہ ظلم کرنے والا آج ہی کے دن ہلاک ہوا تھا۔ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ وَالشُّكْرُ أَوَّلًا وَآخِرًا۔ ناظرین، اب اپنے اس ایپیسوڈ کو ہم یہیں پہ ختم کرتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ سے ہماری پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔